آج اس رمضان کریم کی 8ویں شب سورہ انفال زیر غور ہے۔ سورہ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کا مطلب ہے زائد۔ گویا کہ سورہ انفال میں شریعت مطہرہ میں جنگ کے جو قوانین دیے گئے ہیں اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ جنگ کا اصل مقصد دفع شر اور رفع شر کے لیے اور دفع شر کے لیے، یعنی اسلام کے دشمنوں کی جانب سے امن کو خراب کرنے کی جو کوششیں ہیں، اسلام میں جنگ کا قانون اسی خوبصورت انداز کو اختیار کرنے کی۔ رفقائے محترم، سورہ انفال میں اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے پورے انداز سیاست کو بیان فرما دیا ہے۔ گویا جنگ کا کوئی قانون ان 13 دفعات سے، ان 13 حیثیتوں سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ مال غنیمت جو تقسیم ہوگا اس میں سب سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایک اور جنگ کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بعض جماعتوں میں مال غنیمت کے متعلق آپس میں اختلاف ہوا۔ تو یہاں جو پہلا قانون بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق۔ سورہ انفال جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کا مطلب ہے زائد۔ گویا کہ جب کوئی مجاہد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کے پیش نظر مال غنیمت نہیں ہوتا، یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رضا ایک مجاہد کے پیش نظر ہوتی۔ لیکن جو مال غنیمت اس کو ملتا ہے یہ زیادہ چیز ہے، یہ نفع ہے، اور یہ نفع اور یہ جو مقصود کے علاوہ ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ نفل جو زائد چیز مل گئی یہ اللہ کے کرم کی علامت ہے۔ اللہ جلالہ نے پہلے رکوع میں جن 13 دفعات کا ذکر فرمایا ہے اس میں فرمایا گیا کہ اس جنگ کے اندر مسلمان آپس میں ایک کمان کے زیر اطاعت رہیں، یعنی استقامت بہت ضروری چیز۔ اور دوسرا، اس کے اندر اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول کی اطاعت حالت جنگ میں بہت ضروری ہے۔ تیسرا، حالت جنگ میں ذکر اللہ کی پابندی، اس کی بڑی اہمیت سے بیان کی کہ مجاہدین نماز بھی پڑھتے رہیں اور اللہ کے ذکر میں بھی مصروف ہیں۔ گویا حالت جنگ میں ذکر اللہ کی کثرت جو ہے وہ انسان کے رعب کو بڑھا دیتی ہے، اللہ جل جلالہ کی مدد کو بڑھا دیتی ہے، اور دشمن پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس میں تیسری دفعہ جو بیان فرمائی گئی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت، یعنی سر منہ بھی، ایک بال برابر بھی دائیں سے بائیں حالت جنگ میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مثلا دشمنوں کے وہ لوگ، اسلام دشمن وہ طاقتیں، ان کے بوڑھے اگر کہیں کسی مندر میں بیٹھ کے جھوٹے خدا کی پوجا کر رہے ہوں تو مسلمان افواج کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کی عبادت میں دخل بھی دے۔ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ اور کسی گندم کے کھیت کو جلانا، کسی پھلدار درخت کو نقصان پہنچانا،
جنگ کے دوران مسلمان فوجیوں کو اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اس نے سر اللہ کے راستے میں اس لیے دینا ہے کہ اسلام دشمنوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے، اور یہ اس جذبے سے جنگ میں جائے گا کہ میرا سر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، میں سر دے دوں اس کے راہ میں، لیکن اسلام دشمنوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملے گا، یہ مال غنیمت مقصود نہیں ہے، یہ مفت میں اس کے حصے میں آئے گا، اس لیے اس کو انفال فرمایا ہے۔ انفال جیسے کہ میں نے عرض کیا نفل کی جمع ہے، یہ مقصود مجاہد کا نہیں ہے، لیکن اس کو مال غنیمت میں سے حصہ اللہ کے حکم کے مطابق، ان قوانین کے مطابق ملے۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین مال غنیمت کی تقسیم پر آپس میں اختلاف ہوا، تو سورہ انفال میں اس کو رفع کرنے کے لیے مال غنیمت کا پورا قانون عطا فرما دیا۔ اس کے بعد ایک بڑی دفعہ سورہ انفال میں جس کو غایہ فرمایا گیا کہ جنگ کی وجہ کیا ہے، اس جنگ کا اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ، یعنی اسلامی حکومت کو اور دعوت کی بنیاد پر پوری دنیا میں اس کو پھیلانا۔ جو لوگ اس کے راستے میں آئیں ان کے ساتھ مسلمانوں کو یہاں بتایا گیا کہ سیاست کو اسلام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا، اس لیے دشمن کو میدان جنگ کے اندر لانے سے پہلے اگر وہ ٹیبل پہ آنا چاہے، مذاکرات کی میز پہ آنا چاہتا ہے، تو سورہ انفال میں فرمایا گیا کہ اسلام ہمیشہ اس کے لیے تیار ہے۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ مجاہدین اسلام کو، جو لوگ جہاد کے لیے تیار کریں گے اور مسلمانوں کو جنگ کی طرف لانے کے لیے ان کے اندر شوق پیدا کریں گے، اللہ پاک کے یہاں ان کا بے شمار اجر ہو۔ گویا کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے زیادہ اس بات کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ وہ تحریص علی القتال کرے، یعنی اگر میدان جنگ کی ضرورت ہے تو مسلمان نوجوانوں کو اس قتال کے لیے آگے بڑھنا ہو۔ اس کے بعد سورہ انفال میں فرمایا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے آلات جنگ کو بہترین سے بہترین رکھنا اور نئے نئے ہتھیار ایجاد کرنا مسلمانوں کے لیے عزرو شریعت ضروری ہے۔ لیکن جب کوئی اور قوم مسلمانوں کے ساتھ صلح کی میز پر آئے تو اسلم تسلم، ان کو کہو کہ وہ اسلام کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ اگر وہ حاکمیت کو تسلیم کرتے اور وہ باج گزار بنتے ہیں، اپنے حق کا جزیہ دیتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو اسلام اپنے خلاف لڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر جو آئے گا اس کو یا تو باج گزار بن کے رہنا پڑے گا یا مقابلے میں آنا پڑے گا، اور مسلمان اس وقت تک ان سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو مان نہیں لیتے۔ میں فرمایا کہ مسلمانوں کی 3 قسمیں، ایک جو مرکز اسلام میں رہتے ہیں، دوسرے جو باہر سے مرکز اسلام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ان دونوں طبقات کا مرکز کے فیصلوں پر اور اسلامی حکمرانی کی جو انداز ہے اس میں ان مسلمانوں کا پورا عمل دخل اور مشاورت۔ ایسے مسلمان
جو مرکز اسلام سے دور رہتے ہیں اور ان کا واپس مرکز اسلام کی طرف آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، تو ان مسلمانوں کی رائے کا مرکز اسلام کے اندر کوئی دخل نہیں ہو، اس لیے کہ مسلمان وہی مرکز اسلام کی سیاست میں دخل دے سکے گا ازروِ سورہ انفال جو مرکز کے اندر رہتا ہے، لیکن جس کا مرکز کے ساتھ رہنے کا یا باج گزاری کا یا ٹیکس دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسے شخص کی رائے کو مرکز اسلام کے فیصلوں میں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ مرکز اسلام جیسا کہ میں نے عرض کیا، تین طرح کے مسلمان، ایک وہ جو مرکز اسلام میں رہتے ہیں، دوسرے وہ جو باہر سے دارالسلام کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی نظام سے تو ہے، لیکن مرکز اسلام کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔